إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 140 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 کی تفسیر ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. اس آیت کریمہ سے متعلق پچھلی جو تقریباً 8 نشستیں گزری ہیں، اس میں ہم نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. آج کی نشست اور انشاءاللہ آنے والی نشست میں اس آیت کریمہ سے متعلق جو بقیہ باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. آج کی اس نشست میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب جانور کو یعنی اونٹ کو نہر کر دیا جائے گا اور پھر وہ اس کا جو ہے اس کی حرکت ختم ہو جائے گی، روح نکل جائے گی اور وہ زمین پر جو ہے بالکل پڑا رہے گا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی توقید بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا، اب آپ اسے کھائیں. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا، ان دونوں سے یہ جو دو جملے ہیں یا دو اوامر ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا. وَأَطْعِمُوا یعنی تم کھلاؤ، لیکن کس کو کھلاؤ؟ القانع والمعتر، اس کی تفسیر آنے والی نشست میں انشاءاللہ. لیکن سر دست یہاں اس پر گفتگو ہوگی کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ علی الفور اس کو کھائیں اور اس کو کھلائیں. یہ جو فَكُلُوا ہے یہاں پر دیکھیں، یہ صیغۃ الامر ہے. یہ جو صیغۃ الامر ہے بالکل معروف ہے، واضح ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَكُلُوا، تم اس کو کھاؤ. محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، آپ کی جو تفسیر ہے جامع البیان فی تأویل انواع القرآن، اس میں آپ نے کہا کہ ھذا مخرجہ مخرج الامر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو بات بیان فرمائی، کس صیغے میں بات بیان فرمائی؟ بالکل واضح ہے کہ صیغۃ الامر میں اللہ نے بات بیان فرمائی، لیکن کہا کہ وَمَعْنَاهُ الْإِبَاحَةُ وَالْإِطْلَاقُ. یہ جو اللہ نے کہا کہ فَكُلُوا، تم کھاؤ، یہ وجوب پر دلالت کرنے والی بات نہیں ہے، یہ بس مباح ہے کہ جسے رغبت ہو کھائے، جسے رغبت نہ ہو یا جسے ضرورت نہ ہو، جو نہیں کھانا چاہتا ہے نہ کھائے. یہ ہے صیغۃ الامر، لیکن اس کا معنی کیا ہوگا؟ صرف اباحت والی بات ہوگی، اس میں وجوب والی بات نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. کیسے معلوم ہوگا کہ جو ہے یہ صیغۃ الامر وجوب پر دلالت نہیں کر رہا ہے، حالانکہ صیغۃ الامر وجوب پر دلالت کرتا ہے، وہی اس کا تقاضا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وجوب پر دلالت نہیں کر رہا ہے. اس کی وجہ میں آگے بتاؤں آپ کو انشاءاللہ. تو امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محض یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ کھانے کا وقت کیا ہے، کب یہ تمہارے لیے حلال ہے. اس لیے کہ زندہ رہتے ہوئے آپ اس کا ایک کچھ حصہ گوشت کا لے کر نہیں کھا سکتے، یا آپ نے ذبح کیے ہیں اور ابھی اس میں جو ہے خون باقی ہے، ابھی اس میں حرکت باقی ہے، تبھی بھی آپ اس کو لے کر کے نہیں کھا سکتے ہیں. کب کھانا چاہیے وقت بتایا گیا اس میں، کہ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ جو ہے فی الحال وہ مذبوح ہے، اسے ذبح کر دیا گیا ہے، نہر کر دیا گیا ہے اور وہ مکمل طور پر مر چکا ہے وہ جانور، اب تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم کھاؤ. یہ بات ہے یہاں پر. تو اس میں وجوب والی بات نہیں ہے، وقت بتایا جا رہا ہے کہ کب کھانا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے ابھی یہ چیز تیار ہے، ابھی چیز کچی ہے، ابھی پکی ہوئی نہیں ہے، اب مکمل تیار ہے، اب آپ کھا سکتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ تو چیز وجوب پر دلالت نہیں کرتی، لیکن بات یہاں پر ایک عام مثال کی نہیں ہے، شریعت کی ہے، اللہ کے حکم کی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ فَإِذَا وَجَبَتْ، اس وقت کی اگر بات ہو جائے، مکمل طور پر جانور جو ہے مطلب مر چکا ہے، اب تمہارے لیے اجازت ہے، اب کھا سکتے ہیں تم. کہا کہ فَكُلُوا، کہا کہ یہ وَلَيْسَ بِأَمْرِ ایجاب،
یہ وجوب پر دلالت کرنے والا امر نہیں ہے، بلکہ اباحت اور جو ہے محض ایک مباح امر، مباح ہے یہ معاملہ، کہ ایک جواز والی بات ہے، اب تم کھا سکتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں ایک تو یہ کہا، سلف کی طرف اس کی نسبت دیتے ہوئے ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اہل علم اس کو ایک مباح ہی کہتے ہیں، بس جواز پر دلالت کرنے والا ہے معاملہ یہ۔ البتہ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف اس کی نسبت دی، کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ مستحب قرار دیتے تھے، استحباب پر دلالت کی جانے والی چیز ہے کہ اگر کوئی نہر کرنے کے بعد اپنے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس میں سے کچھ حصہ کھاتا ہے وہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے ایک اجر کی بات ہے، باعث اجر بھی ہے۔ کچھ اصحاب علم کی طرف آپ نے وجوب والی بات بھی کہی ہے، بہرحال وجوب والی بات تو مرجو ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عدم وجوب پر دلالت کرنے والا قرینہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے ابراہیم النخعی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ المشرکون کانوا لا یأکلون ذبائحهم فرخص للمسلمین، مشرکین جو ہیں وہ جب اپنے بتوں کے نام پر اعتقادی طور پر جب وہ کسی جانور کو ذبح کرتے تو وہ اس میں سے کچھ حصہ کھانے کو اپنے لیے حرام قرار دیتے، وہ مکمل طور پر اجتناب کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عقیدے کا ابطال کرتے ہوئے، باطل قرار دیتے ہوئے، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس کی رخصت دی۔ یہ نہیں کہ وہ نہیں کھاتے ہیں اب تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا کسی طور پر بھی، انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ بات حرمت کی نہیں ہے، جواز کی بات ہے، آپ کھانا چاہیں کھائیں، نہیں کھانا چاہیں نہ کھائیں۔ فمن شاء اکل ومن شاء لم یاکل، یہ بات ابراہیم النخعی رحمہ اللہ نے جو ہے بات کہی ہے۔ یہ ایک قرینہ ہے۔ اس طرح کی قرائن والی جو مثال ہیں، اس قرینے کی جو مثالیں ہیں بہت مل جائیں گے آپ کو شریعت میں، جس میں کسی چیز کا حکم دیا گیا ہو اور اس کی علت بھی بیان کی گئی ہو تعلیل کے ساتھ۔ جب کسی حکم کو تعلیل کے ساتھ جو ہے مطلب ذکر کیا جاتا ہے تو عمومی طور پر وہ یعنی استحباب پر یا جو ہے مطلب اس کی اباحت پر دلالت کرتا ہے، وہ عدم وجوب پر ایک قرینہ ہے وہ۔ اور خصوصیت کے ساتھ جب کسی حکم کو آپ مشیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو پھر وہ بھی جو ہے مطلب اس کے عدم وجوب پر ایک قرینہ ہے وہ۔ اب میں اس سلسلے میں گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ من شاء اکل ومن شاء لم یاکل، اس طرح کی مشیت جب کتاب و سنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ایسی بات ملتی ہے تو پھر یہ جو ہے ایک قرینہ ہوتا ہے اس کے عدم وجوب پر دلالت کرنے والی چیز۔ لیکن ابن عاشور رحمہ اللہ انہوں نے اپنی تفسیر التحریر و تنویر میں ایک اور قرینہ ذکر کیا۔ البتہ جو قرینہ انہوں نے ذکر کیا ہے اس کی اگر متعدد مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں شریعت میں، پھر جا کر کے بات بنتی ہے کہ ہاں یہ بھی قرینہ ہے۔ آپ نے بات یہ کہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، کہا کہ فَكُلُوا، تم کھاؤ۔ کہا کہ اس میں جو صیغہ امر ہے یہ وجوب پر دلالت نہیں کر رہا ہے، اس کے عدم وجوب پر جو قرینہ ہے وہ بہت ہی ظاہر ہے، ایسا آپ نے کہا۔ قرینہ کیا بیان کیا آپ نے؟ قرینہ یہ بیان کیا کہ جو مکلف ہے نا انسان، کہا کہ لِأَنَّ الْمُكَلَّفْ لَا يُفْرَضُ عَلَيْهِ مَدَّاعِي إِلَى فِعْلِهِ مِن طَبْعِهِ، یہ الفاظ آپ نے کہا کہ ایک شخص وہ فی نفسی اس کی کھانے میں اس کی رغبت ہے ہی، کھانے کی طرف وہ پہل کرے گا ہی۔ عید الاضحیٰ میں آپ دیکھو خطبہ ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ کچھ کھا نہیں سکتے ہیں شرعاً، آپ اس کے بعد جو ہے کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے جانور کو ذبح کرنے میں مشغول ہیں اور پھر جو ہے اس جانور سے ہی کچھ حصہ لے کر کے آپ کھانا چاہتے ہیں، تو آپ کی رغبت تو جڑی ہوئی ہے اس سے، مکمل طور پر جو ہے آپ اس سے لگے ہوئے ہیں، آپ کو الگ سے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بالخصوص یہ وجوب پر دلالت کرنے والی بات ہو کہ لازمی تو آپ کو کھانا پڑے گا، مجھے ضرورت ہی ہے اس کی، فطری طور پر میں چاہتا ہی یہی ہوں کہ میں یہ کھاؤں میں، اور ہم یہاں پر زور دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے صیغۃ الامر جو وجوب پر دلالت کر رہا ہے یہاں پر اپنے اصل معنی میں، تو اس کی حاجت نہیں، یہ قرینہ آپ نے بتایا ٹھیک ہے۔ لیکن اس سلسلے میں اگر مثالیں اور ملتی ہیں شریعت میں
اس کی نظائر ہوں تو پھر جو ہے بات بہت واضح ہو جاتی ہے. لیکن یہ قرینہ بتایا ہے ابن عاشور رحمہ اللہ نے. تو فَكُلُوا بہرحال جمہور اہل علم کے نزدیک یہ جو صیغۃ الامر ہے وجوب پر دلالت نہیں کرتا ہے, یہ اباحت پر دلالت کرتا ہے, جواز پر دلالت کرتا ہے, اور جو ہے یہی راجح ہے انشاءاللہ. لیکن اتنی بات ہے کہ اہل علم کی بڑی تعداد نے یہ بات کہی کہ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے یا ایک حاجی یوم النحر میں ایک جانور نحر کرتا ہے یا ذبح کرتا ہے, تو اس کے لیے جہاں جواز کی بات ہے یا مان لیجیے کہ استحباب کی بات ہے, اجر و ثواب کی بات ہے کہ وہ اس میں سے جو ہے کچھ حصہ لے کر کے کھا سکتا ہے, فقراء میں تقسیم بھی کر سکتا ہے, دوسروں کو بھی دے سکتا ہے اور خود بھی کھا سکتا ہے. اور اللہ نے کہا کہ فَكُلُوا, تو جہاں اس کے لیے کھانے کی بات ہے لیکن کہا کہ ایسا جانور جو کہ یعنی کفارے کے طور پر وہ جو ہے ذبح کر رہا ہے, کفارے کے طور پر, یا اس نے حج کرنے کے لیے گیا تھا اور اپنے کسی معاملے کو انجام دیتے ہوئے اس نے نظر مان لی تھی اور اس میں کسی کمی بیشی یا جو ہے نہ ہونے کی وجہ سے یا نظر ماننے کی وجہ سے جو اس کو جو جانور ذبح کرنا ہے تو اس جانور کو جب ذبح کرے گا اس میں سے وہ نہیں کھائے گا. فَكُلُوا والی جو بات ہے کیونکہ اس کا تعلق کس سے جڑا ہوا ہے, مناسک الحج سے ہی جڑا ہوا ہے. پچھلی تقریباً آپ 12-13 آیتیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, مناسک الحج پر گفتگو ہو رہی ہے اور اسی سے جڑی ہوئی یہ بات ہے کہ فَكُلُوا, آپ اپنے گھروں میں رہ کر کے اس کو مت سوچیں, ایک حاجی کے لیے سامنے رکھ کر کے سوچیں اس بات کو. تو اس کے لیے صرف یوم النحر میں اپنے تئیں ایک جانور ذبح کرنے کی بات نہیں ہوگی نا, اور بھی جانور ہو سکتے ہیں کسی مناسبت سے, اگر وہ جڑ جاتے ہیں اس کے لیے تو پھر ایسی صورت میں وہ ان سب سے نہیں کھائے گا. وہ ایک زائد بات اہل علم نے کہی. حافظ الکوفہ ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنی المصنف کی کتاب الحج میں یعنی جو کفارے کا جو جانور ہوتا ہے, جب اس کو ذبح کرنے کی بات ہو, یہ نظر اس نے مان لی ہے اور ایک جانور ذبح کرنا ہے, اس موضوع سے متعلق آپ نے علی بن ابی طالب اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اجمعین ان سے کچھ آثار لے کر کے آئے ہیں, جس کا ماحصل یہ ہے کہ قول یہ ہے آپ کا, کہا کہ جو ہے لا تؤکل من النذر ولا من الکفارۃ ولا مما جعل للمساکین. تو اس قبیل کے اگر جانور ہوں کہ کفارے کے لیے ہے یا جو ہے مطلب اس سے کوئی کمی بیشی ہو گئی اور اس کو کفارہ ادا کرنا ہے, یا اس نے نذر مانی تھی اور اس کو جو جانور ذبح کرنا ہے, یا اس نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ یہ مساکین کے لیے ہوگا, تو اس میں سے نہیں کھائے گا. جو ہے یہ استثناء والی بات ہے. البتہ یوم النحر میں وہ جو اپنے تئیں جو جانور جو نحر کرے گا, ذبح کرے گا, یا کہیں بھی مسلمان ذبح کرے گا, تو ایسی صورت میں فَكُلُوا والی جو بات ہے اس میں سے وہ کھا سکتا ہے. اب وہ کھانے کا جو حکم ہے وجوب پر ہے, یہ بات ہے, اس پر تو بات گزر چکی ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ جو ہے بحیثیت حاجی وہ جہاں بھی جس مناسبت سے بھی ذبح کرے تو سب میں بھی کھانے کا حکم ہو, یہ بات نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے جو مجھے آپ کو کہنی تھی. اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا, کہا کہ فَكُلُوا. پہلے اللہ رب العالمین نے بنفس نفیس کھانے کا حکم دیا, اس کے بعد کہا کہ وَأَطْعِمُوا. وَأَطْعِمُوا میں دونوں باتیں ہیں, آپ اپنے رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں, پڑوسیوں کو کھلاتے ہیں, فقراء کو بھی کھلاتے ہیں, مانگنے والوں کو بھی کھلاتے ہیں, نہ مانگنے والوں کو بھی کھلاتے ہیں, دیتے ہیں. تو فَكُلُوا سے جو اللہ نے ابتدا کی, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس پہلو سے بھی آپ ایک مثالی عالم دین ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے وقت میں برکت بہت دی. آپ نے مطلب جو آپ کے انتاجات ہیں آپ کے ماشاءاللہ, جو آپ کے کارکردگی کو جو کام ہے آپ کے, سبحان اللہ, بہت بہت حیرانی ہوتی ہے. اب جو فتاوے آپ کے چھپے ہیں وہ تو ہیں ہی, کئی اصحاب علم کے چھپے ہیں, لیکن فتاوی علی الطریق آپ دیکھو کیا مناسبت رہے گی. سبحان اللہ, ضخیم جلد, مطلب راستے میں چلتے پھرتے لوگوں نے آپ سے استفسار کیا اور سوالات کی تو وہ ایک ضخیم جلد اختیار کر گئی ہے. فتاوی علی الہاتف, کتنی 2 ضخیم جلدوں میں, تو اتنی برکت دی. تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ غالباً قصیم وغیرہ کے علاقے کی بات ہو یا ہو سکتا ہے کسی اور جگہ کی بھی بات ہو, ماہانہ آپ کی ایک بیٹھک ہوا کرتی تھی کسی مسجد میں, اللقاء الشہری. اللقاء الشہری, اس میں اتنے سوالات آیا کرتے تھے سبحان اللہ العظیم کہ آپ کی جو وہ لقاءات ہیں وہ تقریباً 50 سے زائد ہیں. 50 سے زائد ہیں.
50 سے زائد کتنے ہیں میں بالضبط تو نہیں کہہ سکتا. میں کیوں 50 سے زائد کہہ رہا ہوں کہ جس اللقاء الشہری کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں اس کی عدد ہے 53, 50 پر 3. وہ پڑھ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں, شاملہ میں موجود ہے. وہ بہت مستفید ہو سکتے ہیں, آپ پڑھ کر کے دیکھیں ماشاء اللہ تعالی. اللقاء الشہری اس کی جو عدد ہے 53, 50 پر 3, اس میں حج سے متعلق کئی ایک سوالات ہیں. تو یہ جو آیت کریمہ ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا, اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے آپ نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یعنی ایک حاجی یوم النحر میں جو جانور نہر کرتا ہے, ذبح کرتا ہے, یعنی عام طور پر اس طرح کی جب بات آتی ہے کہ اللہ کے راستے میں جانور ذبح کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات کیا آتی ہے؟ کھلانے کی بات آتی ہے, فقراء میں تقسیم کرنے کی بات آتی ہے. سب سے پہلے یہی تو بات آتی ہے نا, پہلے آپ کھاؤ ایسی تو بات نہیں آتی. کھلانے کی بات آتی ہے نا, جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے سب سے پہلی بات کس کی آتی ہے؟ کھلانے کی آتی ہے, خود کھانے کی تو نہیں آتی. تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ فَكُلُوا سے جو اللہ نے ابتدا فرمائے, اس سے بات بالکل واضح ہے کہ آپ کا کھانا کھلانا یہ معنی نہیں رکھتا. سب سے بڑی چیز ہے التعبد, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آپ ذبح کریں, اللہ کے لیے نہر کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر آپ کا معاملہ جڑا رہے. کسی کو دے رہے ہیں تو اللہ کی خاطر, جو نہر کر رہے ہیں نا اس میں وہ آپ کا اخلاص ہونا چاہیے. آپ اس میں سے کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں, آپ کھلا رہے ہیں نہیں کھلا رہے ہیں, وہ فی نفسی معنی نہیں رکھتا ہے. وہ ورنہ ابتدا فَكُلُوا سے نہیں ہوتا, ابتدا جو ابتدائی اطعموا سے ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے. یہ بات کہی ابن عثیمین رحمہ اللہ نے, بہت ہی مومنانہ بات. البتہ ایک بات یہاں پر جو بہت اہم ہوئی کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ایک ساتھ کئی چیزوں کا جب حکم دیتے ہیں تسلسل کے ساتھ, تو پھر اس میں ترتیب کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. ہر جگہ اس کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے, سوائے اس کے کہ جہاں مثلا اس سلسلے میں مطلب ایک اختیاری بات ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا. تو کیا ایک حاجی یا ایک مسلمان جو جانور ذبح کرتا ہے یوم النحر میں, تو کیا وہ سب سے پہلے خود کھائے بعد میں ہی دوسروں کو دے, یا دوسروں کو دے لے پھر کھائے؟ یہ ترتیب الٹ نہیں سکتا ہے وہ. اس سلسلے میں عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے, تفسیر القرآن العظیم, جو تفسیر ابن ابی حاتم الرازی سے ہی معروف ہے. میں نے جب تقریباً آج سے 5 سال پہلے اس تفسیر کو منگوانا چاہا, تفسیر ابن ابی حاتم الرازی کو, شیخ مساعد بن سلیمان الطیار حفظہ اللہ, مساعد بن سلیمان الطیار جو ہے نا, ان کا ایک درس سنا تھا میں. انہوں نے تفسیر ابن ابی حاتم الرازی کی بہت تعریف کی انہوں نے, اور اس کو تفسیر بالمعثور کا ایک شاہکار قرار دیا. انہوں نے کہا کہ رحمک اللہ, کہا کہ تفسیر طبری وہ تفسیر جو ہے نا وہ بالرائے ہے, وہ تفسیر بالرائے ہے لیکن المحمود. لیکن یہ جو تفسیر ابن ابی حاتم الرازی ہے یہ خالص تفسیر المعثور ہے. یہ تو جب میں اس کو منگوایا تفسیر ابن ابی حاتم الرازی, تو جس کو میں نے یہ بات کہی تھی انہوں نے ایسے سنا کہ جو تفسیر رازی چاہیے تو انہوں نے تفسیر رازی بھیج دیا مجھے. خالص وہ تفسیر المعثور ہے, خالص تفسیر بالرائے ہے, بلکہ اس میں الرائے المضموم بھی جو ہے بہت ہے اس کے اندر. بہرحال تفسیر جو رازی ہے فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی, وہ بھی بے حد مفید ہے بہت سارے امور میں. قطعاً اس سے بھی بے نیازی نہیں برت سکتے, بس اتنی سی بات ہے کہ آپ منہج اور عقدی اعتبار سے متنبع رہیں, یہ چیز آتی ہے بس. خیر وہ لگے ہاتھوں مجھے وہ تفسیر میں مل گئی. تو تفسیر ابن ابی حاتم الرازی کی جو بات ہے اس میں یہ بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, کہ عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ایک اثر منقول ہے. وہ کیا کرتی تھی کہ وہ خود کھانے سے پہلے کسی کو کھلا بھی دیتے تھے, اور لوگوں سے کہتے تھے کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا سَوَاءٌ. یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. یہ مقصود نہیں ہے کہ پہلے آپ کھاؤ اور جو ہے مطلب بعد میں لوگوں کو کھلاؤ, یہ نہیں بات ایسی نہیں ہے. تو بات ایسی ہے کہ کیا لفظ ہے کہ کَانَ يُطْعِمُ قَبْلَ أَن يَأْكُلَ مِنْهُ, ایسے الفاظ آتے ہیں. وہ لوگوں کو کھلایا کرتے تھے خود کھانے سے پہلے, اور اس عمل کی وہ توجیہ بھی کرتے تھے. ایسے نہیں کہ وہ ایک عمل صادر ہو گیا ان سے, وہ ایک اس کے اندر ایک طرح کا تعمد ہے. آپ اس عمل کو انجام دے کر کے تنبیہ کر رہے ہیں کہ لوگ اس سے یہ نتیجہ نہ نکال لیں کہ بہرحال پہلے کھائیں خود ہی بعد میں کھلائیں. ایسا نہیں ہے. اس سلسلے میں جو ہے آپ نے یہ بات کہی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا. اس سلسلے میں ایک آخری بات یہ ہے آج کی اس نشست سے متعلق, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَكُلُوا
تم کھاؤ، اور اس کے بعد کہا کہ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ القانع والمعتر کا معنی مفہوم کیا ہے انشاءاللہ آنے والی تفسیر میں آپ کو بیان کروں گا، لیکن اللہ نے کہا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا، کھاؤ اور کھلاؤ۔ اس سلسلے میں بعض اصحاب علم نے کہا کہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ کتنے حصے؟ 3 حصے کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک کتاب رکھی ہوئی ہے المہذب فی الفقہ الشافعی، ابو اسحاق الشیرازی رحمہ اللہ، 5 صدی ہجری کے ہیں، 5 صدی ہجری کے اواخر کے، 476 ہجری کو سن وفات ہے آپ کا۔ تو اس میں پہلی جلد میں ہے یہ کتاب الحج میں۔ آپ نے کہا کہ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے، مستقل لوگ 3 حصے کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا کہ فَكُلُوا یہ ایک حصہ، وَأَطْعِمُوا اس کے 2 حصے، کون؟ القانع والمعتر۔ اس طرح سے 3 حصے آپ خود بھی کھائیں اور آپ جو ہے اپنے دوست احباب رشتہ دار اور پڑوسیوں کو بھی دیں، اور تیسرا آپ فقراء وغیرہ کو بھی دیں۔ گویا کہ 3 حصے ہوئے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، شرعاً ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ گوشت کے اس طرح کے 2 3 4 کو ایسی تقسیم ہو، حسب ضرورت ہے یہ بات۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی حالانکہ اس بات کو، ابو اسحاق شیرازی رحمہ اللہ کا تو نام تو نہیں لیا آپ نے، لیکن کہا کہ سلف جو ہے اس سلسلے میں یہ استدلال کرتے ہیں کہ جو ہے مطلب اس کے 3 حصے ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک حدیث بھی پیش کی، وہ بہت اہم ہے، ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، صحیح مسلم میں کتاب الاضاحی میں، اور وہ بہت مطول ہے، اس کا سیاق ہی الگ ہے اور جو اس میں بہت کچھ باتیں ہیں۔ لیکن یہی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی بھی کتاب الاضاحی کے بالکل اواخر میں ہے، لیکن وہ سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے، وہ کہ حدیث صحیحین میں ہے، بھلے ہی متفق علیہ نہیں ہے، اور اس کا سیاق بھی جو ہے بالکل الگ ہے صحیح بخاری کا، اور جو صحیح مسلم ہے اس کا سیاق ہی الگ ہے، لیکن مقتضا ایک ہے دونوں کا۔ حدیث کیا ہے؟ جو صحیح مسلم کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے حوالے سے ہی ذکر کیا ہے، لیکن متنبہ رہیں جو میں آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں کہ صحیح مسلم میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عید الاضحیٰ کی مناسبت سے کچھ مسلمان آئے، فقراء، غرباء تو بولنا یہاں ایک الگ اصطلاح ہو جائے گی، جو فقراء تھے وہ آئے اور بہت ہی بدحالی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمرجنسی طور پر قدم اٹھایا اور آپ نے فوراً کہا کہ جو ہے یعنی ادخروا ثلاثا، کیا کہا؟ ادخروا ثلاثا، کہ تم نے جو آج قربانی دی ہے صرف 3 دن کی حد تک آپ ذخیرہ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اب 3 دن کے بعد ذخیرہ کر کے نہیں رکھ سکتے تو وہ گوشت کیا ہوگا؟ آپ کا کسی کام کا نہیں رہے گا۔ مقصود کیا ہے کہ 3 دن ہی ذخیرہ کر کے رکھیں، کہا کہ وَتَصَدَّقُوا مَا بقیہ جو بھی ہے آپ جو ہے صدقہ کر دیں۔ اس میں کتنی باتیں ہیں؟ 2 باتیں ہیں۔ ایک بات کیا ہے کہ ادخروا ثلاثا، ادخروا میں کیا بات آتی ہے؟ ذخیرہ کرنے کا مطلب گویا کہ آپ کھائیں، دوسرے لفظوں میں 3 دن تک کے لیے آپ کے لیے گنجائش ہے۔ پھر کہا کہ جو ہے ثم فتصدقوا ما بقی، اور جو باقی ہے آپ سب کا سب صدقہ کر دیں۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ جب دوسرا سال آیا تو صحابہ نے جو ہے مطلب ادخروا ثلاثا کو ایک شرعی حکم سمجھ کر کے اب اسی مناسبت سے بہت کم جانور جو ہے ذبح کیے۔ اب بڑی مقدار میں جانور ذبح کریں گے تو ہوگا کیا؟ کہاں رکھیں گے وہ گوشت؟ اور رکھیں گے تو پھر کھائے گا کون؟ سب ضائع ہونے والا ہے۔ تو ایک مناسب مقدار میں ذبح کرنے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جانوروں کے گوشت پوشت سے جو اس کی کھال سے جو بہت ساری چیزیں بنتی تھی نا، وہ بھی بازار میں کم آنے لگی ہیں، اس کی مقدار بھی، اس کی شرح بھی کم ہونے لگی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال سے واقف ہوئے کہ لوگوں نے جو ہے جانور ہی کم ذبح کیے، اور صحابہ سے پوچھنے پر صحابہ یہ توجیہ کر رہے ہیں، آپ نے کہا نا ادخروا ثلاثا، اس مناسبت سے اب صحابہ نے، اب ہم نے بہت کم جانور ذبح کیے ہیں، اس وجہ سے کہ جو ہے مطلب ہم وہ بقیہ گوشت ضائع بھی ہو جائے گا، پھر اس مناسبت سے بہت ساری چیزیں بازار میں آ بھی نہیں رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم انی نہیتکم من اجل الدافہ التی دفت، وہ جو قافلہ آیا تھا نا، جو فقر و فاقہ اور افلاس کا شکار تھا وہ قافلہ، میں نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کہا میں کہ ان کو دیں۔ اب تو اس سال تو وہ نہیں آیا نا، وہ اس سال تو وہاں ہی نہیں وہ۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ کلو وادخروا وتصدقوا۔ اس میں بھلے ہی 3 حکم ہیں لیکن خلاصہ کلام 2، کہ تم کھاؤ اور ذخیرہ کرو۔ ذخیرہ کس کے لیے ہوگا؟ تمہارے لیے ہی ہوگا، لیکن کہا کہ وتصدقوا، ایک زائد حکم دیا آپ نے، اور تم صدقہ بھی کرو۔
اب حدیث میں اتنی ہی بات ہے، لیکن امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا وفی روایت، کیا مطلب وفی روایت صحیح مسلم، مقصود کیا ہے وفی روایت صحیح مسلم، کہا کہ کلو و اطعموا و تصدقوا، ایسے آپ نے کہا کلو و اطعموا و تصدقوا، یہ الفاظ اللہ کے رسول کے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کلو وادخروا وتصدقوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، لیکن کلو واطعموا وتصدقوا، کھاؤ کھلاؤ اور صدقہ کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں. اس سلسلے میں اس کتاب کے جو محقق ہے تفسیر ابن کثیر جو دبئی سے چھپی ہے نا، اس کتاب کے محقق نے لکھا کہ اس لفظ کے ساتھ کہ کلو واطعموا وتصدقوا، کہا کہ بہذا اللفظ لم نقف علیہ فی صحیح مسلم، صحیح مسلم میں تو ایسے الفاظ نہیں ہیں، ولا فی غیرہ من الکتب، ایسے آپ نے لکھا. اور میں نے الشاملہ کا جو ہے مطلب اہتمام کر کے دیکھا کہ اس طرح کے الفاظ جو شاملہ میں المتون کا جو حصہ ہے اس میں اس ترتیب سے الفاظ ملے ہی نہیں ہیں. اور بات صرف شاملہ کی حد تک نہیں ہے، محققین کی ایک جماعت نے بھی یہ بات کہی ہے. تو اس سلسلے میں متنبہ رہیں. اور اردو دنیا کی اگر بات کرتے ہیں تو حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، آپ نے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ سے تقریباً یہ سارا اقتباس آپ نے ملخص کر کے ذکر کر دیا ہے، ضمناً یہ حدیث بھی ذکر کر دی ہے کہ کھاؤ کھلاؤ اور جو ہے صدقہ کرو. تو بہرحال یہ ایک طرح کی جو ہے یعنی ایک چوک ہے جسے میں تنبیہ کرنے کے لیے یہ بات میں نے ذکر کر دی ہے. یہ الفاظ جو ہے مطلب ابھی تک تو اس میں نہیں ملے ہیں، شاملہ کے ذریعے سے بھی المتون کی جو فہرست ہے اس میں، اور جو ہے محققین کے وہ جماعت نے بھی یہ بات کہی ہے. اور میرے علم کے مطابق اس پر نقد نہیں ہوا، میں نے گوگل میں بھی چیک کرنے کی کوشش کی. خیر یہ ایک بات ہے کہ جو ہے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے البتہ اتنی تنبیہ ضرور کر دیا آپ نے کہ اس طرح کی تقسیم کہ 3 لوگوں کو دینا چاہیے، دو حصے کرنا چاہیے، 3 حصے کرنا چاہیے، نہیں، حسب ضرورت. سب کا سب آپ ہی کو کھانا ہے، آپ ہی کھاؤ. سب کا سب آپ کو دینے کی ضرورت پڑ جا رہی ہے کسی مناسبت سے دے دو آپ. کبھی آپ کو 3 تقسیم کرنی پڑے 3 کر لو. لیکن یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ کوئی مطلب شرعی اعتبار سے کوئی استخراج کا حکم نہیں ہے. یہ اہل علم کے استنباطات ہیں، آراء الرجال ہیں. اس کو ایک دین کا حصہ سمجھ لینا اور اس بنیاد پر آج ہمارے پاس جو ہے گھروں میں 3 حصے جو تقسیم کیے جاتے ہیں اس کو ضروری سمجھ لینا بہرحال یہ مناسب نہیں ہے. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہماری اہلیہ، ہمارے فرزندان، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں. ہمارے معاون خاص حافظ ابو عوانہ سید عبد المتین ابن منیر کو اللہ رب العالمین علم نافع سے نوازے، ان کے لیے اللہ رب العالمین ذخیرہ آخرت کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.